اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد بدعتیں ایجاد ہوں گی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، اور لوگ اس کو نیک کام سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، خیر سمجھ کر، اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے۔ لہذا اس وقت تم کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو اس وقت لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کے صحابہ کے سنتوں کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو، وتمسکوا بها، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ اپنے دانتوں سے کوئی چیز جب تم پکڑ لیتے ہو تو نہیں چھٹتی، اتنی مضبوطی سے نبی کے اور صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایکسٹرا کام کرنے سے، نئے نئے کام کرنے سے، کاموں کے ایجاد کرنے سے تم بچے رہو، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نیا کام بدعت کہلائے گا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میری نعمت میں نے تم پر مکمل کر دی ہے، پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہوں۔ تو اس آیت کے پیش نظر جب یہ آیت اتری اسی وقت اسلام مکمل ہو گیا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا، جتنی باتیں اسلام میں آنی تھی آ گئی، جو اسلام میں نہیں آنا تھا وہ بیان نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا کہ ہر وہ چیز جو اچھی ہے، بھلی ہے، جس پر عمل کر کے میرے امت کے لوگ جنت حاصل کر سکتے ہیں، میں وہ بتا چکا ہوں، اور ہر وہ چیز جو بری ہے، خراب ہے، اور میری امت کے لیے اچھی نہیں ہے، اور اس سے اگر بچیں گے تو جہنم سے بچ سکیں گے، تو ایسی ہر چیز میں بتلا چکا ہوں۔ تو لہذا دین جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، اسی وقت جو ہے دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ اب دین کے نام پر، اسلام کے نام پر دین میں، اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، ایکسٹرا نیو کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، بس ہمیں وہی کام کرنا ہے جو نبی نے کیا، جو صحابہ نے کیا، ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو نبی رکھتے تھے اور جو صحابہ رکھتے تھے، اور ہمیں ثواب نیکی اسی وقت ملے گی جب ہمیں وہی کام کریں گے جو نبی کرتے تھے، جو صحابہ کرتے تھے۔ جو کام نبی نہیں کیے، صحابہ نہیں کیے، وہ کر کے ہم ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے، ہمیں نیکیاں نہیں ملے گی، ہمیں اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیکی اور ثواب یہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب کہ وہ نیک کام، ثواب والا کام رسول کے طریقے پر ہو، صحابہ کے طریقے پر ہو، تو اسی وقت جو ہے قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی جو دین میں نہیں ہے وہ لے کر اللہ کے پاس کل قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو اللہ کے پاس دین کے علاوہ جو دین نبی لے کر آئے تھے اس دین کے علاوہ کوئی اور ایک دین کوئی اور ایک طریقہ لے کر آئے گا، اس طریقے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ مار دے گا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے دین میں نئی چیز کا آنا یہ بربادی ہے، خرابی ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی لغوی تعریف ڈکشنری میں ہر نئی چیز جو پہلے نہیں تھی اس کا ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ شریعت میں دین میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کیسی نئی چیز ایجاد کرنا، ایسا نیا کام کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا ہو، اور اس کا اصل اس کا اوریجنل دین میں نہ ہو، ایسا نیا کام بدعت کہلاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر وہ کام جو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں نازل کر کے حکم نہ دیا ہو، اور ہر وہ کام جس کا حکم رسول اللہ نے اپنے احادیث سے نہ دیا ہو، جس کو رسول اللہ نے اپنے عمل سے اپنے قول اور فعل سے نہ کر کے بتایا ہو، ایسا ہر کام بدعت ہے، ایسا ہر کام بدعت ہے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کی بدعتیں ہیں، بڑی بدعتیں۔ ایک ہے قولی بدعت جس کو اعتقادی بدعت بھی کہتے ہیں۔ قولی بدعت، اعتقادی بدعت کا مطلب کیا؟ یعنی ایسا عقیدہ رکھنا جو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھے تھے، اور ایسا عقیدہ رکھنا جو صحابہ نے نہیں رکھا تھا، اور ایسا عقیدہ رکھنا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں نازل نہیں کیا، ایسا عقیدہ رکھنا یہ بدعت کہلاتا ہے، اور یہ بدعت اعتقادی ہے، عقیدے والی بدعت۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ کا دور آیا، صحابہ کے دور ہی سے مختلف بدعت کے فرقے، بدعتیوں کے فرقے شروع ہو گئے۔ معتزلہ ایک فرقہ، خوارج کا ایک فرقہ، اس کے بعد روافض کا ایک فرقہ۔ وہ لوگ جو ہے صحابہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف عقیدہ رکھتے تھے۔ جیسے ایک فرقہ تھا مشبہہ، وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں ان تمام صفات کو انسانوں کے صفات سے کمپیئر کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کے آنکھ ہے، اللہ کے کان ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے ثابت ہے قرآن حدیث میں، لیکن وہ کیسے ہیں یہ صرف اللہ کو معلوم۔ کیا وہ انسانوں کے جیسے ہیں؟ وہ ہمیں جو نہیں بتلایا گیا۔ لیکن مشبہہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے کان انسانوں کے کانوں جیسے ہیں، اللہ کے ہاتھ انسانوں کے ہاتھوں جیسے ہیں، اللہ کے پیر انسانوں کے پیروں جیسے ہیں۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ اعتقادی بدعت کہلاتا ہے۔ ایسا عقیدہ نبی نے نہیں رکھا تھا، صحابہ نے نہیں رکھا تھا، بعد میں ایسا فرقہ آیا اور ایسے عقیدے کی بدعتیں ایجاد ہوئی۔ ایسے کئی قسم کی عقیدے کی بدعات ہے جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم بدعت کی وہ بدعت عملی ہے، جس کو کہتے ہیں بدعت فی العبادات، عبادتوں میں بدعت کرنا، عملی بدعت، ایسا کام کرنا جس کو کر کے دین سمجھ رہے ہوں اور ثواب سمجھ رہے ہوں، اور وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا ہو، نبی نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہیں کیا ہو، ایسا کام کرنا بدعت عملی کہتا ہے، بدعت عملی کہلاتا ہے۔ یہی جو ہے بدعت فی العبادات ہے، عبادت میں بدعتیں کرنا۔ عبادت ہر وہ چیز جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہو، اللہ راضی ہوتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہو، ایسا کام کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا۔ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہو، اللہ راضی ہوتا ہو،
ایسا کام بدعت کہلاتا، ایسا کام عبادت کہلاتا ہے۔ تو ان تمام عبادتوں میں نیا کام کرنا، نئی چیز ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ عبادتوں میں بدعت کیسے ہوتی ہیں؟ اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ آپ بس جو ہے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کیسے کیسے عبادتوں میں بدعت، نیا کام، اور لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے پہلی قسم عبادتوں میں بدعت، البدعۃ لم تکن فی اصل العبادت، عبادتوں میں بدعت ایسا کہ ایسی عبادت کرنا جو عبادت نبی سے ثابت نہیں ہے، جس کا کوئی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، یعنی ایسی بدعت کرنا جو اللہ نے نہ بتایا ہو، جو رسول نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہیں کیا ہو، ایسی بدعت ایسا عبادت کرنا وہ بدعت کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے ایسی نماز پڑھے جس نماز کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، رسول اللہ نے نہ دیا ہو، ایسا روزہ رکھے جس روزے کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو اور نبی نے نہ دیا ہو۔ اسی طرح دوسری قسم عبادتوں میں بدعت کی دوسری قسم الزیادۃ فی العبادۃ المشروعہ، یعنی جو عبادت پہلے سے رائج ہے، جس کو اللہ نے بتایا ہو، جس کو رسول اللہ نے بتایا ہو، ایسی عبادتوں میں زیادتی کرنا، ایکسٹرا کام کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر کمن صلی العشاء خمس رکعات، یعنی جس طرح عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، فرض نماز عشاء کی 4 رکعت ہے، کوئی آدمی اگر 5 رکعت پڑھے تو وہ بدعت کہلائے گا۔ عشاء کی نماز قرآن و حدیث میں ثابت ہے اور وہ ہے 4 رکعت، لیکن بدعت کب ہوگی؟ بدعت اس وقت ہوگی جب 4 رکعت والی نماز کو 5 رکعت پڑھیں گے۔ یہ عبادت میں زیادت فی العبادہ، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم بدعت فی صفت اداء العبادت المشروعہ، یعنی جو عبادت پہلے سے رائج ہے دین میں، اس عبادت کے طریقے میں نیا طریقہ ایجاد کرنا، یعنی جو طریقہ عبادت کا پہلے تھا وہ طریقہ چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اس عبادت کرنے کے واسطے کرنا۔ جیسے مثال کے نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، ہر فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر فرض نماز کے بعد امام صاحب کا ہاتھ اٹھا کر زور زور سے اجتماعی دعا کرنا، اور پیچھے مقتدیوں کا، مصلیوں کا ہر دعا پر آمین 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 بولنا، یہ بدعت ہے۔ کیسے بدعت؟ نماز کے بعد دعا نہیں کرنا کیا؟ نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے قرآن و حدیث میں، لیکن جو طریقہ ثابت ہے وہی طریقہ ہمیں کرنا ہے۔ نماز کے بعد انفرادی دعا کا طریقہ نبی سے ثابت ہے، یعنی ہر ایک آدمی اکیلے اکیلے دعا کر لے، اجتماعی دعا نہ کرے۔ اگر ہم وہ انفرادی طریقہ چھوڑ کر اجتماعی طریقہ اپنائیں گے تو دعا ایک عبادت ہے، عبادت کا جو طریقہ نبی نے بتایا تھا اس طریقے میں ہم نے ایک ایکسٹرا کام کر لیا، تو یہ طریقہ بھی بدعت کہلاتا ہے۔ تو اس کے حساب سے اگر اچھا کام بھی، نیک کام بھی، عبادت بھی اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ بھی بدعت کہلاتا ہے۔ بھئی نیک کام کر رہے ہیں، ہمیں کون سا برائی کا کام کر رہے؟ جماعت میں نکلنا نیک کام ہے، جماعت میں نکلنا نیک کام ہے، بھئی اچھا کام ہے۔ کیا برائی کا کام کرتے ہیں؟ نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ کون بلاتے ہیں آج؟ نماز کی طرف کون نہیں بلاتے؟ ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جماعت میں جا کر داڑھی چھوڑے، ماشاءاللہ سنت ادا کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، دین پھیل رہا۔ بھائی صحیح بات، بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا کام ہے، لیکن آپ اس عبادت کو نبی کے طریقے پر کریں گے تو تبھی قبول ہوگا۔ نبی کا طریقہ اگر نہیں رہے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ آپ کہاں ثابت کر سکیں گے بھائی؟ کون سی قرآن اور حدیث کی کتاب میں ثابت کر سکیں گے؟ کون سی تفسیر کی کتابوں میں ثابت کر سکیں گے؟ کس صحابی کے تاریخ میں یہ ثابت کر سکیں گے کہ صحابہ کی ایک جماعت، جیسے آج جماعت کی شکل میں لوگ نکلتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت جو ایسا جماعت کی شکل میں نکل کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائے اور وہاں اس مسجد میں رک کر جو ہے وہاں گاؤں کے لوگوں کو جو ہے نماز کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، ایسا کس حدیث کی کتاب میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو عبادت کا طریقہ بھی
وہی ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جو نبی سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو۔ اگر وہ طریقہ جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نہیں کیے تھے، تو وہ طریقہ بدعت کہلائے گا، اور بدعت کے اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ چوتھی قسم بدعت کی، عبادتوں میں بدعت کی چوتھی قسم، بدعت بتخصیص الوقت للعبادت المشروعۃ لم یخصصہ اللہ ورسولہ، یعنی عبادتوں میں عبادت کے ٹائم کو مخصوص کرنا، فکس کرنا، متعین کرنا کہ یہ عبادت کا یہ ٹائم ہوگا، اور وہ ٹائم اللہ اور اس کے رسول نے فکس نہ کیا ہو۔ وقت کو مخصوص کرنا، جیسے مثال کے طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ شعبان کے 15ویں تاریخ کو اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، شعبان کے 15ویں تاریخ کو، اور جھوٹی حدیثیں بیان کر کے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنمیوں سے، اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرائے گا، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف فرمائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ یہ سب موضوع من گھڑت احادیث لا کر شعبان روزے کو جو ہے 15 شعبان کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن روزے کو صرف اور صرف 15 شعبان کے لیے مخصوص کرنا، فکس کرنا، یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں آیا نا آپ سب کو؟ بدعت جو ہے عبادت کے وقت کو مخصوص کرنا، فکس کرنا کہ یہ عبادت کا ٹائم یہ ہوگا، یہ کام کرنے کا ٹائم یہ ہوگا، یہ دن ہوگا، فلاں ٹائم ہوگا، فلاں دن ہوگا، حالانکہ وہ وقت نبی نے مخصوص نہیں کیا، نبی نے متعین نہیں کیا، نبی نے فکس نہیں کیا۔ نبی کبھی بھی جو ہے ایسا کسی حدیث میں نہیں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے ہوں کہ 15 شعبان کو روزہ رکھو، کسی حدیث میں نہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ بدعت ہے، بدعت۔ تو یہ 4 قسمیں ہوئی عبادتوں میں بدعت کی۔ ایسا ہر کام جس کو ہم عبادت سمجھ کر کریں، اس کو نبی نے نہ کیا ہو تو عمومی طور پر وہ بدعت کہلائے گا۔ ہم یہ جان لیں کہ بدعت کا کیا حکم ہے۔ بھائی چاہے آدمی قولی بدعت، اعتقادی بدعت، اپنے عقیدے میں بدعت کا عقیدہ رکھے، وہ عقیدہ رکھے جو نبی نہیں رکھے تھے، یا عمل کے اعتبار سے بدعت ہو، عبادتوں میں بدعت کا کام انجام دے، ایسا بدعت کا کام کرے، چاہے وہ بدعت کا کام کرے، بدعت کا حکم حرام ہے، بدعت کا حکم حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ حاجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو بدعت کرنا یہ جہنمیوں کا عمل ہے، جہنم میں لے جائے گا۔ جو آدمی بھی بدعت کا کام انجام دے گا تو وہ آدمی جہنمیوں والا عمل کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بالکل واضح حدیث ہے، کلیئر حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ایسا کام ایجاد کرے ہمارے دین میں جو پہلے سے موجود نہیں تھا تو وہ مردود ہوگا۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے ہمارے دین میں ایسا عمل کرے جو عمل کے نبی نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو تو وہ عمل مردود ہے، قبول نہیں ہوگا، اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد بدعتیں ایجاد ہوں گی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی، اور لوگ اس کو نیک کام سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، خیر سمجھ کر، اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے۔ لہذا اس وقت تم کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو اس وقت لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کے صحابہ کے سنتوں کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو، وتمسکوا بها، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ اپنے دانتوں سے کوئی چیز جب تم پکڑ لیتے ہو تو نہیں چھٹتی، اتنی مضبوطی سے
نبی کے اور صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ایکسٹرا کام کرنے سے، نئے نئے کام کرنے سے، کاموں کے ایجاد کرنے سے تم بچے رہو، اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نیا کام بدعت کہلائے گا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بدعت چاہے آدمی کیسا بھی کرے، اگر وہ بدعت کا کام کر رہا ہے تو جہنم میں لے جانے والا۔ بدعت کے کچھ درجات ہیں، بعض بدعتیں ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یعنی اس کو کافر بنا دیتی ہے۔ اگر وہ ایسا کام کرے گا، وہ ایسے بدعت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر وہ بدعت جو کفر تک پہنچائے، دعاء للاموات، الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کیا۔ پیر ولی بابا بزرگ کے نام پہ، نیک لوگوں کے نام پہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی، تو ایسا قربانی کرنا بدعت کہلاتا ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آدمی اگر دوسروں کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذبح کرے گا اور اس پر وہ اعتقاد عقیدہ رکھے گا تو کافر کہلائے گا۔ اسی طرح بعض بدعتیں ہیں جو انسان کو شرک کے قریب لے جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی قبر کے اوپر عمارت بنائے، قبر اچھی بنائے، مضبوط بنائے، تو وہ چیز انسان کو شرک کے قریب تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت بھیجے کیونکہ یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد، سجدے کی جگہ بنا لیا۔ تو قبروں کو مضبوط بنانا، اس پر عمارت تعمیر کرنا، یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ آج ہم نہیں دیکھتے کتنے قبریں جو مضبوط ہیں، جن پر عمارتیں بنائی گئی، اتنی اتنی اونچی ہے درگاہوں میں، اور لوگ اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ قبر میں موجود آدمی سے جو دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں بالکل۔ تو یہ چیز شرک تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح بعض بدعتیں جو انسان کو عقیدے میں بگاڑ لے کر آتی ہے، عقیدہ اس کا بگاڑ دیتی ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ مرجئہ کا عقیدہ، بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب چیزیں کیا ہے، تقدیر میں لکھو ہے، اچھا کام بھی لکھو ہے، برا کام بھی لکھو ہے، ہمیں کرتی سو بھی لکھو ہے، نہیں کرتی سو بھی لکھو ہے، اب ہمیں کرنا کہیں چپ کے بیٹھیں گے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا، مرجئہ کا عقیدہ رکھنا یا معتزلہ کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ اور اسی طرح بعض بدعتیں جو گناہ کہلاتی ہیں، جو گناہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی روزہ رکھے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، کس طرح؟ دھوپ میں کھڑے ہو کر پورا روزہ گزارے، یعنی یہ نظر مان لے کہ میں روزہ رکھوں گا، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھوں گا، بیٹھوں گا نہیں، تو ایسا کام بھی کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں بدعت ہے۔ اسلام میں بدعت کی دو قسمیں نہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اچھے کام کر کو یہ بدعت حسنہ ہے، بھائی یہ اچھی بدعت ہے، چلتا اس کا، اسلام میں جو ہے کیا بھی نہیں، اچھا کام ہے تو بدعت حسنہ ہے۔ یاد رکھ لے، اسلام میں بدعت کی دو قسمیں نہیں۔ اسلام میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم نہیں ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت یا بدعتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عربی زبان کا لفظ ہے بدعتن لعموم البدع، تمام بدعتوں کے لیے تنوین استعمال کی جاتی ہے، تنوین عربی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، ہر قسم کی بدعت کہلائے گی۔ جیسے بعض لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں پر تسبیح گنتے تھے، اب بعض لوگ جو ہے تسبیح جو دھاگے میں پرو کے رہتے، 100 دانے پرو کے رہتے، وہ تسبیح جو میں رکھ لے کے اس سے جو ہے تسبیح گنتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس سے تسبیح گنتے ہیں۔
اور بولتے ہیں بھئی یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں گنتے تھے، ایسا کیوں کرے؟ بھئی اچھا کام ہی ہے، کیا برا کام ہے؟ کیا برا کام ہے؟ تو یہ بات ان کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جو طریقہ آپ جو تسبیح گننے کا کر رہے ہیں وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ ہاتھ میں گنے، آپ کو یاد نہیں رہتا ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ آپ اپنے اوپر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے، فورس کر کے، زبردستی کر کے یاد رکھنے کے لیے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اب میرے کو یاد نہیں رہتا، میں جو ہے تسبیح گنتا ہوں۔ اب تو ماڈرن طریقہ بھی آ گیا، لوگ جو ہے چھوٹا ڈیجیٹل ایک نمبر دبانے کا آتا ہے، سبحان اللہ بولتے ہیں ایک بار دباتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں اب ایک بار دباتے ہیں، ایسا 100 بار ہوتے ہیں، ٹیٹ آواز آتی۔ اللہ اکبر، یہ دین میں نئے نئے کام ہیں جو بدعت کہلاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من ابتدع بدعۃ فقد یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ فإن اللہ عز وجل يقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو آدمی بدعت کرے، دین میں نیا کام کرے، اور دین میں نیا کام کر کے سمجھے کہ یہ اچھا کام ہے، اچھا کام تو کیا ہوتا، برا کام کر رہے ہیں کیا، ہمیں برائی کر رہے ہیں کیا، اس کو اچھا سمجھے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، رسالت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے میں خیانت کیے۔ یعنی اللہ کے نبی کو معلوم تھا یہ اچھا کام ہے، پھر بھی نبی نہیں بتائے۔ اللہ اکبر، نبی کو معلوم تھا بھئی جماعت میں نکلنا اچھا کام ہے، پھر بھی جماعت میں نہیں نکلے، تو اس کا مطلب نبی خیانت کیے۔ نبی کو معلوم تھا کہ تسبیح جو گننا جو اچھا کام ہے، لوگوں کو جو یاد نہیں رہتا ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں گنے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی۔ اللہ اکبر، ایسے بہت سے بدعت کے کام ہیں۔ نبی کو معلوم تھا کہ نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا سب کے لیے اچھا ہے، بہت سے لوگوں کو دعا کرنے نہیں آتا، امام صاحب دعا کریں گے تو پیچھے آمین آمین بولیں گے، بہت سے لوگوں کو نہیں آتا دعا کرنا، اچھی بات ہے، لیکن نبی نہیں کرے تو اس کا مطلب نبی خیانت کی۔ اللہ اکبر، تو ایسا ہر آدمی جو ایسے بدعت کا کام کر کے یہ سمجھے کہ یہ اچھا کام ہے اور اس کام کو نبی نے نہیں کیا تھا تو وہ بدعت کہلائے گا۔ اس لیے کہ ہر وہ کام جو دین میں ہونا تھا اللہ نے اس کو نازل کر دیا، نبی نے اس کو بتا دیا، اور قرآن مجید کی آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، چیپٹر کلوز اپ۔ ایک چیز دین میں ایسا آئے گی نہیں، دین میں ایک چیز ایسا نہیں آئے گی، خلاص اللہ نے پورا جتنا دین ہونا تھا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دیا۔ بعض لوگ جو جن کو علم نہیں رہتا ہے، جاہل ہیں، ایسے لوگ جو بولتے ہیں کیا بھائی تمہیں خالی بدعت 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 بولتی، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ زمانے میں آ گیا تو بدعت بولتی، چشمہ پہن رہی بدعت ہے، لو نبی کے زمانے پہنتے تھے، مائک سے اذان دے رہی، مائک سے بیان دے رہی بدعت ہے، لو نبی کے زمانے میں تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھے، اب تمہیں کر رہی بدعت کی، یہ بھی کئی کر رہی، پھر یہ سب کیوں کر رہی؟ تو یاد رکھ لیں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام جس کو دین سمجھ کر کرے اور جس کی اصل دین میں نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ ہر وہ نیا کام جس کو دین سمجھ کر کرے، ثواب سمجھ کر کرے، نیکی سمجھ کر کرے، اور اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو وہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی چشمہ جو ہے ثواب کی نیت سے نہیں پہنتا، کوئی بھی آدمی جو ہے مائک میں اذان دینا، مائک میں بیان کرنا نیکی نہیں سمجھتا، اس کو عبادت نہیں سمجھتا، یہ ہماری ضرورت ہے، چشمہ پہننا یہ ہماری ضرورت ہے، تو یہ ضرورتوں کو یہ عبادتوں پر قیاس کر کے کہنا کہ یہ بھی بدعت ہے، لہذا تم بدعت کا کام کر رہے اور لوگوں کو حکم دے رہے ہو کہ بدعت سے رکنا چاہیے، تو لہذا یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جن لوگوں کو صحیح معنوں میں بدعت کا کوئی، آپ لوگ دیکھیں جا کر جو لوگ بدعتیاں ہیں ان کو جا کر بولیں بھائی یہ بدعت ہے تو صاف طور پر کھلا اسی وقت بولیں گے۔ چشمہ پہننا، پین جوب میں پین لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوب میں پین نہیں لگاتے تھے، پین لگا رہے ہیں، بدعت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
یاد رکھ لیں، دین میں نیا کام کرنا ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اور اس کام کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، ایسا نیا کام کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ دنیاوی امور میں نئی چیزیں کرنا بدعت نہیں ہے۔ آپ جو پہلے جو چیزیں نہیں تھی وہ چیزیں اب نئی آ گئی ہیں۔ پہلے گاڑیاں نہیں تھی، اب گاڑیاں آ گئی ہیں۔ پہلے موبائل فونز نہیں تھے، اب موبائل فونز آ گئے۔ نئے ٹیکنالوجی کی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ان چیزوں کو استعمال کر کے کہنا کہ یہ بھی بدعت ہے، حماقت ہے، بیوقوفی ہے ایسا کہنا۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ دنیا میں تم اپنے حساب سے کام کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جو ہے صحابہ آئے، ایک واقعہ تو مشہور ہے اور وہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جو ہے کھجور کے 2 ٹہنیاں لے کر آئے، 2 جھاڑ لے کر آئے، ایک نر اور ایک مادہ۔ صحابہ کو دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نر کو مادہ میں ملا رہے ہیں، یعنی فیمیل کو میل میں ملا رہے ہیں تاکہ جو ہے میل کی کاشتکار اچھی ہو، کھجور اچھے اگیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ایسا مت کرو۔ تو صحابہ جو ہے ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے بول کر رک گئے صحابہ، لیکن اس سال فصل بہت کم نکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملے میں، دنیاوی کاموں میں تم زیادہ علم رکھتے ہو، لہذا کرو۔ تو دنیاوی کاموں میں جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ دین میں اگر نیا کام ہے تو بدعت کہلائے گا۔ آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں تو بدعت کہلائے گا۔ بھائی دعا کرنا عبادت ہے تو یہ طریقہ بھی نبی سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو عبادت میں اگر دین میں نیا کام کریں گے تو بدعت کہلائے گا۔ دنیاوی کاموں میں اگر نیا کام کریں گے تو بدعت نہیں کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بدعتیوں سے بچتے رہو، بدعتیوں سے بچتے رہو جو بدعت کا کام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، یعنی تم جو صرف اتباع کرو، یعنی نبی، قرآن اور حدیث کی، صحابہ کی اتباع کرو، بس اتباع کرو اور نیا کام مت کرو۔ فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، یعنی ان کے جیسا کام کرنا کافی ہے تمہارے لیے جنت میں جانے کے واسطے۔ ان کے جیسا کام کرنا، ان کے جیسی عبادت کرنا یہ کافی ہے تمہارے لیے، تو لہذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ صحابہ جو ہے بدعت کے کام کو اور بدعتیوں سے دور رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بدعتی کو سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے بدعتیوں کو۔ اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئے کہ بدعتی جب مسجد میں جمع ہو گئے تو ان کو نکال کر باہر بھگا دیے۔ چند لوگ جمع ہو کر مسجد میں زور زور سے اذکار پڑھ رہے ہیں، اور چند لوگ ہیں جو چنچے کنکرے خوب جمع کر لیے، سبحان اللہ بول کر ایک کنکرا الگ کر رہے ہیں، سبحان اللہ بول کر ایک کنکرا الگ کر رہے ہیں، الحمدللہ بول کر ایک کنکرا الگ کر رہے ہیں، کنکر۔ تو جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، اپنے گھر سے اتنی جلدی نکلے کہ چپل پہننا بھی بھول گئے، اتنی جلدی مسجد کو آئے اور لوگوں کو کہا کہ صحابہ کی جماعت تمہارے درمیان موجود ہے، صحابہ کی جماعت تمہارے درمیان موجود ہے، اور موجود رہتے ہوئے اتنا جلدی تم بدعت کا کام شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ان بدعتیوں کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو بہرحال بدعت کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، دین میں کوئی عمل دخل نہیں، اور جو بھی بدعت کا کام کرے گا ایسے بدعتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن سب لوگ پیاسے ہوں گے، ہر آدمی پیاسا ہوگا، پانی کی تلاش میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے کہ میری امتی آ رہے ہیں، اور وہ امتی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تو لہذا لپکیں گے پانی پینے کے لیے، لیکن وہاں موجود فرشتے ان کو دور کر دیں گے، ان کو پانی پینے نہیں دیں گے، روک دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کیوں میری امتیوں کو روک رہے ہو، ان کو چھوڑو، پانی پینے دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم
آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے نئی نئی بدعتیں نئے نئے کام ایجاد کر لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو میرے مرنے کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے ہوں.